أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. حلوہ لے کر جائے گا، کوئی پڑی کے لے کر جائیں گے، وہ تو سب جگہ ملتا ہے. لیکن یہ ہو گیا کہ بھائی اجتماع میں گئے ہیں تو ایسی کوئی چیز لے جانی چاہیے، تو ایسی چیز لے کر جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا مجمع وہ ہوتا ہے جو یہاں سے ایک اچھی زندگی لے کر جاتے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے. ابھی پچھلے راؤنڈ کے اجتماع ہوئے، اس میں ہم ایک جگہ پر اجتماع ہوا. وہاں اجتماع کے بعد مجھے وہاں کے مولانا صاحب نے خیر خیریت ایک کام تھا تو فون کیا، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں اجتماع ہوا تو ہمارے ایک صاحب مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ میں بیانات میں شریک رہا، مذاکروں میں شریک رہا. ان بیانات سے مجھے یہ فائدہ ہوا، ان بیانات سے، کہ میں نے اپنی زندگی بدلنا طے کر دیا. اور سب سے پہلا میں 2 نمبر کا کام کرتا ہوں، اب 2 نمبر کا کاروبار نہیں کروں گا، 2 نمبر کا کاروبار نہیں کروں گا. اور اس 2 نمبر کے کاروبار میں مجھے 1 مہینے کی 25 لاکھ روپے کی آمدنی ہے، لیکن اب میں نہیں کروں گا، میں نے چھوڑنا طے کر دیا. کہ ایک بات پڑی، کل ہم لوگ ہمارے وہاں گودھرا کا اجتماع تھا، وہاں تھے، ایک بڑے آفیسر صاحب آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے. تو جب دعا ہو گئی تو ہماری ملاقات الگ سے الگ ہوئی. میں نے کہا کیسا رہا اجتماع؟ کی صرف ایک مجلس میں ہوا ہے، مغرب کے بعد کا بیان. بڑے آفیسر ہیں، بہت بڑے صاحب ہیں، کلاس 1 آفیسر. تو میں نے کہا کیا رہا آپ کو اجتماع میں، آپ شریک ہوئے؟ تو کہا مجھے بہت نفع ہوا ہے. میں نے کہا کیا نفع ہوا؟ کہا مولانا کی پہلی ہی بات سے مجھے نفع ہو گیا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا بیان تھا تو کہا مجھے پہلی ہی بات سے نفع ہوا. کہ پہلی بات مولانا نے فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یہاں سے مولانا نے بات شروع کی. تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں آخرت بنانی چاہیے، ہمیں آخرت بنانی چاہیے. میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، لیکن آج کے بیان میں نے طے کیا کہ اب میں آخرت بنانے والے کاموں میں لگوں گا. آفیسر کہہ رہا ہے اسلامی لباس میں وہ روز نہیں ہوتے، کل اسلامی لباس میں تھے. پھر انہوں نے کہا میرے 6 مہینے باقی ہیں ریٹائرڈ ہونے میں، میں کلاس 1 آفیسر ہوں، 6 مہینے باقی ہے. میں نے طے کیا ہے کہ فارغ ہوتے ہی 4 مہینے جاؤں گا. یہ پہلے دن کا اجتماع ان کا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا باقی کی زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا دوں گا. یہ ایک اجتماع کا بیان. محنت کو ایمان اور ایمان کی محنت کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دی وہ بارش کی طرح دی ہے. بارش پڑتی ہے نا تو سب جگہ پڑتی ہے، سب جگہ پڑتی ہے، لیکن ہر جگہ اثرات الگ الگ ہوتے ہیں. ہر جگہ بارش کے اثر الگ. گیہوں اگانے والی زمین میں سے گیہوں اگنا شروع ہوں گے. جس زمین میں چاول اگانے کی صلاحیت ہے وہ چاول اگا دے گی، جہاں زعفران اگانے کی صلاحیت ہے وہاں زعفران اگا دے گی. اور یہ زمین پہاڑ پر برسے گی تو پہاڑ پر برسے گی تو 2 کام کرے گی. اگر ٹھنڈی کے دن ہے تو وہاں برف جم جائے گا. برف جم کر کیا ہوگا؟ کہ جی گرمی کے دنوں میں وہ پگھل کر بستیوں میں بہے گا. یہ جو پہاڑوں سے ندیاں بہتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ برف جمع ہوا ہوتا ہے وہ پگھلتا ہے. یا پھر پانی کو زمینیں جذب کرے گی، چوسے گی. پھر ہم کسان لوگ جب کھودیں گے تو زمین میں سے پانی نکلے گا. یہاں زمین نے پانی جذب کیا تو وہ پانی نکالا، پہاڑ نے اپنے اوپر روک لیا تو وہ گرمیوں میں بہنے لگا. کھیتوں میں برسا تو کھیتوں نے اپنی صلاحیتیں کو اجاگر کیا، صلاحیتیں جس میں جو تھی وہ اگایا. اگر یہی پانی سمندر میں گیا اور مچھلی کے منہ میں چلا گیا، سیپی بن گیا تو موتی بن گیا، کہ نفع دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے دین کی محنت کی مثال بارش سے دی ہے. مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدی کمثل غیث. بارش سے ہی، کیوں پانی نہیں، بارش سے. کہ بارش کے پانی میں حیات ہے، حیات. سمندر کے پانی میں حیات نہیں ہے، سمندر کے پانی میں زندگی نہیں ہے.
اس کو کہیں پلاؤ کھیتوں کو تو وہ اگائے گا نہیں. لیکن بارش کے پانی میں حیات ہے، اور اللہ پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم پانی سے مردار کو زندہ کر دیتے ہیں. کیسا مردار، کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا، زمین اوپر سے یوں ٹوٹ جاتی ہے، اوپر سے پوپڑے اکھڑ جاتے ہیں. اس پوپڑے اکھڑے ہوئی زمین کو کہتے ہیں حامد. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا، اور ایک زمین ایسی سوکھی پڑ جاتی ہے کہ دراڑیں پڑ جاتی ہے اندر. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، زمینوں میں دراڑیں کھاڑے پڑ گئے. پھر اللہ کے پانی برسا اس پر، اور پانی برسا تو اب کیا ہوا کہ اہتزت وربت، کہ پوری زمین کو لہلہاتا کر دیا. کیسی طاقت ہے بارش کے پانی میں. ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی محنت کی مثال اس بارش کے پانی سے دی. مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ اگر یہ پانی کہیں پڑے گا تو وہ ایسے اس کے اندر جیون پیدا کر دے گا جیسے بارش کے پڑنے سے زمینیں زندہ ہو جاتی. اس لیے ہم سوچیں کہ انبیاء جو دنیا میں آتے ہیں کب آتے ہیں؟ جیسے زمین پھٹ جاتی ہے ایسے انسان پھٹ جاتے ہیں تب انبیاء آتے ہیں. اپنے تعارفی بات کرتے ہیں ظہر کے بعد تو ایک جملہ بولتے ہیں، بہت آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں، اس کا احساس نہیں کتنا بھاری وہ جملہ ہے. کون سا؟ کہ جب نبی آتے ہیں تو دین زندہ ہوتا ہے، جب نبی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اور جب دنیا میں بگاڑ آتا ہے پھر اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں. یہ جملہ ہم بولتے ہیں کہ دنیا میں بگاڑ آتا ہے تو پھر اللہ. تو ہم سوچیں کہ ہمارے نبی کب آئے تھے؟ کہ 600 سال کا بگاڑ تھا تب آئے تھے. کتنے سال کا بگاڑ؟ ارے بولو بھائی، 600 سال کا بگاڑ. اور ایسا بگاڑ کہ اس جیسا بگاڑ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی نہیں. ابھی بہت سارا بگاڑ ہے دنیا میں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے یار کیسا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایسا کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے 25 سال پہلے جو چیزیں نہیں دیکھی تھی وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. بولو ایسا لوگ کہتے نہیں کہتے؟ ارے بولو تو کھرے بھائی. اب ناراض ہو کیا؟ تو کیوں جواب نہیں دیتے؟ کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس سے کہیں خطرناک بگاڑ تھا، بہت ہی برا ماحول. کیسا بگاڑ تھا کہ لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. آج کوئی کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی کرتا ہے. تو آج زیادہ برائی ہوئی یا اس زمانے میں ہوئی؟ لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. آج کوئی کرتا ہے؟ اس زمانے میں کرتے تھے. ایسے ایسے خرافات کہ اس کو کہتے بھی شرم آتی ہے. ایک خاندان تھا، اس خاندان میں کوئی لڑکی بالغ ہوتی تو اپنی گھر کی بالکنی میں کپڑا لٹکا دیتے، یہ پتا تو بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں لڑکی بالغ ہوئی ہے. اب کیا ہوگا کہ محلے میں جتنے جوان ہیں روزانہ رات اس کے ساتھ گزاریں گے. آج یہ لڑکا، کل یہ لڑکا. پھر بچہ جب پیدا ہوگا تو دیکھا جائے گا کون سے جوان کے مشابہ ہے، اس جوان سے اس کا نکاح کروایا جائے گا. یہ جہالت، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا. کون سا زمانہ؟ جاہلیت. جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ مولوی صاحب لوگ سمجھیں گے. ایک ہوتا ہے کوئی بات کا نہ جاننا کہ اس معاملے سے وہ ناواقف ہے، اور ایک ہے وہ چوٹ جائے اس کی زندگی میں. جہالت کیا ہو جائے؟ ارے بولو بھائی، چپک جائے کہ کوئی کام صحیح ہو ہی نہیں رہا، چوٹ گئی. جہالت اس سے کیا ہو گئی؟ چوٹ گئی، چپک گئی. اس چپکنے کو کہتے ہیں کہ ہر کام الٹا ہو رہا ہے، جاہلیت. ایسے ماحول میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ خالی بعثت نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو جینے کے طریقے دے کر بھیجا کہ انسانوں کو سمجھیں یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیسے جینا ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. یہ ہمارا جو دین ہے وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟
کہ آدمی اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے آدمی کو، تو وہ جس سانچے میں ڈھل سکتا ہے اس ڈھلنے کے طور طریقے دے کر اللہ نے نبی کو بھیجا کہ جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. ایک باپ ہے، مثلا اس مجمع میں ایک باپ ہے، تو وہ باپ کیا چاہتا ہے؟ کیا کوئی باپ ایسا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بدتمیزی کرے؟ ارے بولو بھائی، کیا کوئی ایسا چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا باپ کا باپ بنے؟ اس کو پسند کرے گا؟ کہ یہ اس کا فطری تقاضا ہے، چاہے ایمان والا باپ ہو یا غیر ایمان والا باپ ہو، وہ یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا بن کر رہے، مجھے مان دے، سمان دے، مجھے اکرام کرے، یہ کرے وہ کرے. یہ اس کا فطری تقاضا ہوا. کیا ہوا بولو؟ پیدائشی تقاضا. اب یہ بیٹے میں کون بھرے گا کہ بھائی تیرے ابا کی یہ چاہت ہے، تو ایسا بن جا؟ کون بتائے گا اس کو؟ اللہ نے اپنے نبی پر جو دین اتارا اس میں بیٹے کے لیے وہ ایسا بننے کی ترغیب دی گئی کہ تو بیٹا ہے تو تجھے ایسا بن کر رہنا ہے. اب وہ بیٹا اگر وہ دین سمجھ لیا تو پھر وہ ایسا بنے گا. اب اس بیٹے کے ذریعے سے اپنے باپ کو راحت پہنچے گی، مزے کی راحت پہنچے گی. اور اگر اس بیٹے کو جو دین فطرت ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، وہ نہیں ملا تو وہ جیسے باپ کوئی چیزیں چاہتا ہے بیٹا بھی کوئی چیزیں چاہتا ہے. اب بیٹا اپنی چاہت پوری نہیں ہوگی تو اپنے باپ سے جھگڑا کرے گا. ہاں آج ہی میں نے پڑھا ایک بیٹا، اب باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور باپ اسکول میں پڑھاتا ہے، اس نے کار کی چابی مانگی تو بیٹے کو باپ نے نہیں دی تو ایک بیٹے نے، اکلوتے بیٹے نے باپ کا مرڈر کر دیا. یہ کرے گا کیوں؟ کہ باپ کے ساتھ کیسا رہنا وہ اس کو سکھایا نہیں گیا. کیا نہیں سکھایا گیا؟ وہ فطرت اسلام میں ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ ہمیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام ملے ہیں 600 سال کی جہالت کے بعد کہ لوگ جانور بن گئے. جانور کا کیا مطلب؟ اس کو بھوک لگے تو جانور کیا مانگے گا؟ ارے بولو بھائی، کھانا مانگے گا. تو کھانا مانگنے جائے گا، راستے میں تو پوچھے گا کہ بھائی یہ جو میں گھاس چر رہا ہوں یہ حلال کی ہے کہ حرام کی، ذرا مجھے بتا دو. برابر ہے؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں پوچھے گا. اچھا بھیڑیے کو بھوک لگی، وہ بستی میں نکلا تو اس نے بکری دیکھی تو وہ پوچھے گا کہ بھائی بتاؤ یہ بکری کس کی ہے؟ حلال کی ہے، حرام کی ہے، بیوہ کی ہے، یتیم کی ہے، مسکین کی ہے؟ کیوں بھائی؟ تو مجھے کھانی ہے. اگر وہ میرے لیے حلال ہے تو میں اس پر حملہ کروں ورنہ نہ کروں. برابر ہے جی؟ تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی جی؟ کہ وہ کچھ نہیں دیکھے گی کہ بیوہ کی ہے یا یتیم کی ہے یا مسکین کی. وہ کیا کرے گی؟ وہ جس کا پیٹ پھٹے میرا پیٹ بھرنا چاہیے. بولو یہی ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جو کھیل کھیلنا پڑے گا وہ کھیل کھیل دے گا. بھیڑیا، شیر، چیتا، سارے پھاڑ کھانے جانور، وہ کوئی چیز نہیں پوچھیں گے. جانور گھاس کھانے والے کسی کے بھی کھیت میں گھس جائیں گے، کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے کہ جانور پنا ہے، جانور پنا. اپنی جی کی چاہت پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا، خواہش پورا کرنے کے لیے راستے میں برائی کرے گا کہ وہ جانور ہے. اللہ پاک نے جب انسان ان چیزوں سے نکلتا ہے نا تو یوں کہا کہ یہ جانور سے نیچے جاتا ہے. کس سے جاتا ہے؟ جانور سے نیچے، جانوروں سے بھی نیچے. بل ہم اضل کالانعام بل ہم اضل، کہ ان جانوروں کے پاس تو بدھی نہیں ہے، عقل نہیں ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور یہ عقل رکھ کر ایسی حرکت کر رہا ہے. عقل کے بعد کہ ایک اکلوتا بیٹا ہے، باپ کا مرڈر کر دیا. ابھی چند دنوں پہلے میں خبریں پڑھ رہا تھا، اس میں پڑھا کہ ایک بیٹے نے ماں اور بہنوں کو ایک ساتھ ختم کر دیا. کیوں؟ کیا ہوا؟ کہ اس بیٹے کو ماں کے ساتھ کیسا رہنا اس کی تعلیم نہیں ملی، بہنیں کیا چیز ہوتی ہے اس کی تعلیم نہیں ملی، کسی کا قتل کرنا اس پر کتنا بڑا جرم ہے اس کی تعلیم نہیں ملی. تو اب وہ کرے گا جو کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دین فطرت پر ہے. کس پر ہے بولو؟
فطرت کہ ایک باپ جو چاہتا ہے وہ باپ کے ساتھ یہ چیزیں کیسے پوری ہو، اس کی تعلیم دی جائے گی بیٹوں کو. اس لیے بیٹوں کا دین ہمارے وہاں کیا ہے کہ اسلام میں بیٹے کا دین یہ ہے اسلام میں کہ وہ کیسا بھی بن جائیں لیکن اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے. یہ نہیں ہے بلکہ یوں ہے اوف نہ کرے. کیا نہ کرے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. مالی صاحب لوگوں سے پوچھنا اس کا مفہوم قولاً کریما کہ ان سے بات کرنی ہے تمہیں جائز بات کرنی ہے، ناجائز نہیں. کہنے کی کوئی بات کہنی ہے تو اس کو قولاً کریما. کہ ایک آدمی لجاجت سے جو بات کرتا ہے، لجاجت سے، جو مجرم ہے خود مجرم اور ظالم بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی ہے تو خود مجرم ہے اور ظالم بادشاہ کے سامنے حاضری ہو تو کیسی بات کرے گا؟ بادشاہ سلامت، معاف کر دو، آئندہ کبھی نہیں کروں، معافی چاہتا ہوں. کہ پتہ ہے کہ اس کا آرڈر قتل ہے تو اس کے سامنے کیسی بات کرے گا؟ اس لیے یہاں فرشتوں کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، کہ لکھنے والے ہیں مگر کرام ہیں. کہ جب برائی کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے وہ بھائی رک جا، کائی کو جلدی کرتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے گا. پھر اس کو چانس دیتے ہیں توبہ کر لیتا ہے، نہیں کرتا کہ اچھا چلو اب لکھ لو. اس لیے ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، لکھنے والے تو ہیں مگر اللہ ہم کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کرنے کی بات کیسے کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس کے علاوہ کی بات تو کرنا نہیں ہے، ان کو اف تک نہیں بولنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف بھی نہیں بولا جائے گا، انہیں جھڑکا نہیں جائے گا. اب جب بچے میں یہ دین سکھایا گیا ہوگا بچے کو، کیوں بیٹے تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، اگر تو نے یہ مریادائیں باقی رکھی تو یہ دو چیزیں ہیں، قرض بھی ہے فرض بھی ہے. فرض تو ایک تیرے بیٹا ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ باپ کے ساتھ تو ایسا رہے، اور قرض اس لیے ہے کہ دنیا میں بدو اچھینو چھے، اچھینو تجھے آپے چھے تنے پاچھو مڑ چھے. یہ قرض تو نے دیا ہے، تیرے بیٹے تیرے ساتھ ایسا ہی کریں گے. تو قرضہ دے رہا ہے تو ڈر جائے گا کہ اچھا میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. نا بابا جی نا، یہ تو دنیا میں ہے. اور پھر اس کا انجام آخرت میں سمجھایا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک اس بندے سے راضی نہیں ہوں گے جب تک اس بچے کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائے. رضا رب فی رضا الوالدین، کہ ہم اس وقت تک کسی بندے سے راضی نہیں ہوں گے جب تک اس بچے سے اس کے والدین راضی نہ ہو. اب یہ آدمی پہلی صف میں نمازی ہے، روز ایک قرآن پڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے صدقے خیرات، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارا ایک طرف، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو ہم تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے. اب جیسی یہ بات آئے گی تو ڈرے گا میرے اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور میرا اللہ ناراض ہو گیا تو اس سے بڑی بری چیز کوئی نہیں. اب وہ کاکلودی کرے گا ماں باپ کے ساتھ. اب ایسے بچوں سے ماں باپ کو راحت پہنچے گی یا مصیبت پہنچے گی؟ ارے بولو بھائی کہ یہ فطرت اسلام، کہ ہمارا دین فطرت کا دین ہے. اچھا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ میرے ابا میری پیدائش کے بعد جانور کی طرح راستے میں چھوڑ دیں، ایسا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میرا نام اچھا رکھا جائے، میری تعلیم اچھے سے اچھی ہو، میرا گھڑتر اچھے سے اچھا ہو، تربیت میری کیروڑی اچھے سے اچھی ہو، جب میرا نکاح ہو اچھے سے اچھے گھر میں نکاح ہو. یہ بچوں کی چاہت ہوتی ہے. بولو صحیح غلط یا اور کچھ ہوتی ہے؟ تو وہ بیٹوں کی چاہت ہے، اس کو اندر کا داخلی تقاضا کہتے ہیں، فطرت کا تقاضا ہے یہ. تو اللہ نے دین کے راستے سے ان بچوں کی یہ چاہت کے پورا ہونے کا انتظام کیا. ایک باپ کو حکم ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو. اچھا نام رکھنا اس کے اوپر ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد جب بولنا سیکھے تو اس کو کیا تو بلوائے گا، اس کے ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد اس کی اچھی تعلیم و تربیت باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو دین سکھانا، اس کو اچھی تعلیم دینا، اور جب وہ عمر کو پہنچے تو اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ کروانا. اب یہ باپ کے اندر یہ اللہ کا ڈر ہوگا، یہ دین اسلام سیکھا ہوا ہوگا اور اسلام کے راستے سے باپ ہونے کی ذمہ داری سیکھی ہوگی، تو پھر وہ بیٹے کو ایسے ہی پروان چڑھائے گا. اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کو پروان چڑھائے گا.
اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بچوں کو بیچ دے گا. ابھی ہم لوگ سفر میں ہیں, ایک جگہ پر ہم نے سنا, ایک علاقے والوں نے سنایا کہ فلاں غربت کی حالت ایسی ہو گئی کہ ماں نے بیٹی کو 40,000 میں بیچ دی, ایک ماں نے بیٹی کو 70,000 میں بیچ دی, کہ یہ سب چیزیں ہوگی. پھر شوشن ہوگا. باپ اپنی چاہت پوری کرنا چاہے گا, بیٹے اپنی چاہت پوری کرنا چاہیں گے. جب باپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی تو بیٹے کا بائیکاٹ کر دے گا, اور بیٹے کی چاہت پوری نہیں ہوگی تو باپ کے ساتھ سب کچھ کرے گا. اور ہو رہا ہے دنیا میں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر بھیجا 600 سال کی جہالت کے بعد. میاں بیوی کا رشتہ ہے تو میاں کیا چاہتا ہے بیوی سے؟ جو چیزیں وہ جائز چاہتا ہے اس کو اللہ نے دین بنا کر بیوی کے ذمہ کر دیا. جو چیزیں وہ چاہتا ہے اس کو دین بنا کر. وہ کیا چاہتا ہے؟ میری بیوی سے مجھے سکون کا جینا ملے, سکون کی زندگی ملے, وہ مجھے راحت پہنچائے. ایک آدمی صبح رات کو گھر آ کر سو جاتا ہے, پھر صبح میں مزدوری کو جائے گا, کام کاج پر جائے گا, نڈھال ہو کر تھک ہار کر شام کو گھر آئے گا. اب گھر آ کر کنکاس گھر میں ہو تو اب گھر تھکا ہوا باہر کا, اس کو گھر میں بھی سکون نہیں ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ آدمی نڈھال تھکا ہوا ہے, بیوی نے کچھ نہیں کیا, اس کا اچھے سے استقبال کیا, مسکرا کر اس کے ساتھ پیش آئی تو آدھی تھکن ختم ہو جاتی ہے. پھر کچے بچے جو گھر میں ہیں وہ کچے بچے مسکراتے ہوئے کھیلتے کودتے, ابو آ گئے, کوئی یہاں لپٹا کوئی یہاں لپٹا, باقی کی آدھی تھکن وہاں ختم ہو گئی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بیویاں تمہارے سکون کا ذریعہ ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اس لیے گھر کو مسکن کہتے ہیں, مسکن, سکون سے بھرا ہوا. وہاں سکون کی جگہ, اب وہاں بھی نہیں ملا تو پھر کہاں ملے گا؟ وہ ایک میاں تھے, روزانہ جب آوے تو بیوی جو ہے صبح سے شام تک کی ساری جو کار گزاریاں وہ سناوے کھانے کے دوران, کہ یوں ہوا اور تمہاری امی نے ایسا کیا اور تمہاری بہن اور تمہارے بھائی, وہ پوری داستان. وہ تھک گیا سن کر, تو اس نے کہا دیکھ تجھے جو سنانا ہو سنا, چین سے کھا لینے دے. وہ یہ کہا تجھے جو سنانا ہو میں سنوں گا, چین سے کھا تو لینے دے. تو پھر اس کے اگلے دن اس نے کہا کہ کچھ سنانا ہے مگر آپ کھا لو, اس کے بعد سناؤں گی. یہ کے اندر گولا اٹھا ہے, گولا. بہت سو کو گولا اٹھتا ہے, جب تک کہے نہیں تب تک چین نہیں آتا. دو چیزیں ہوتی ہے, ایک جو سنا وہ کہے بغیر چین نہیں آتی, اور کوئی بات سنتا ہے تو کہتے ہیں بہت بائی پروف مجھے ملا ہے. کیسے ملا ہے؟ آتھینٹک ہے. આપણે એટલે તો બહુ ચોક્કસ વાત કરીએ એમ, اور سب سے اچوکس وہ ہوتا ہے, ایک کان کا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ اور بھار پوروک کہتا ہے اپنے تو دو کان کے ہیں, دو طرف کی بات سنتے ہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے. ایک طرف کی بات, اکثر جھگڑے مارکیٹ میں اسی کے ہیں, ایک ہی طرف کی اکثر بات سنتے ہیں. 90% لوگ ایک طرف کی بات سنتے ہیں, اور مجھے ڈر لگتا ہے آگے بولوں, 99.99% بولنے کا اچھا ہے مگر بول نہیں رہا ہوں. آپ سمجھے بات؟ آپ 99.99% لوگ ایک طرف کی بات سنتے ہیں مگر میں ایسا بولتا نہیں ہوں, مجھے بولتے ڈر لگتا ہے. آپ اپنا سروے کر لینا کہ میرے پاس بات آتی ہے میں نقل کرتا ہوں تو انکوائری کر کے نقل کرتا ہوں یا شروع ہو جاتا ہوں. میں بھی اس میں ہوں. آپ سروے کرو گے تو اپنا بھی میں بھی اس میں ہوں. 99.99% مجھے کہنا ہے, اور اگر آپ رجا دو تو 100% بھی کہہ دوں, پر بولوں گا نہیں ایسا. سمجھے بات؟ اور اس میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں, میں تو بہت کمپلیٹ. اسی نے فساد مچایا ہوا ہے. کیوں؟ اس لائن کا جو دین ہے وہ اس کو سیکھا نہیں گیا. ہمیں کیا لائن کا دین ہے کہ اس لائن کا دین یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں کی کوئی بات پہنچے تو سنو مت. سننے کا منع ہے لوگوں کے متعلق. غیبت کرنا بھی حرام, اور اس کو بولو بھائی سننا بھی حرام. آدمی مزے لے کر سنتا ہے, مزے آ رہا ہے, ٹیسٹ آ رہا ہے, لذت سے سنتا ہے. اس گناہ میں اکثر مجمع مبتلا ہے. پھر اس کو نقل کرنے کی عادت ہے بغیر تحقیق کے, تو نقل ہوتی ہے. اب میں یہ بھائی میں کوئی بات نقل کر رہا ہوں ان سے, تو وہ مان لو ان آدمی میں ہے 10% اور میں نقل کرتا ہوں 20%, تو 10% تو میں اس کی غیبت کر رہا ہوں. یہ بھائی کی 10% کیا کر رہا ہوں؟ غیبت, جو حرام ہے.
اور 10% اپنی طرف سے بڑھا کر بولتا ہوں، وہ 10% الزام ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان۔ بہتان کا کیا گناہ ہے؟ کہ بہتان کا گناہ یہ ہے کہ جب تک اللہ اس گناہ میں اس آدمی کو مبتلا نہیں کریں گے تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جس کی بات کہہ رہا ہے وہ گناہ اس کے گھر میں مہمان بن کر آئے گا۔ اکثر گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی سزائیں ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہارے گھروں میں حالات ہیں وہ گھروں کے حالات، تمہاری ذاتوں پر جو حالات ہیں تمہاری حرکتوں کا انجام ہے۔ ہم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، کتنوں کے لیے بدگمانی کرتے ہیں۔ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، بس کسی کو کوئی چیز کرتے دیکھی تو اس کا گناہ کر بھاگا کر شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اچھے کام کا بھی برے کام کا بھی۔ ایک بزرگ جا رہے تھے ندی کے کنارے پر تو دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے اور ایک نوجوان لڑکی ہے اور ایک اور کسی کے ساتھ، تو اس کے دل میں بات آئی کہ کیسا نوجوان ہے۔ ایسے غروب کے وقت میں جنید جا رہے تھے کہ اور سراہی ہاتھ میں شراب والی، اور شراب کے کنارے پر بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے اور نوجوان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ یہ بدگمانی آئی دل میں، اتنے میں کشتی آئی، اس کشتی میں 7 نوجوان تھے، قریب آئی تو کشتی پلٹ گئی اور سب ڈوب گئے۔ وہ نوجوان تھا، اس نے اشارہ کیا 1 2 3 4 5 6 کو باہر نکال لیا اشارے سے۔ اللہ طاقت دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر وہ جنید جا رہے تھے، اس کو آواز دی اس نوجوان نے، او جنید، اگر بہت بزرگ بننے پھرتے ہو تو اس 7ویں کو نکال کر بتا دو۔ کیا کہا؟ وہ کشتی پلٹ گئی تو 6 کو تیوں اشارہ کیا، 1 2 3 4 5 6 سب کو نکالا، اور پھر ان کو آواز دے، جنید اگر بڑے بزرگ بنتے ہو تو کیا کر کے دکھا دو۔ یہ 7ویں کو ایک دم یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا سوچ لیا اس آدمی کے متعلق، یہ کون ہے؟ ہڑبڑا گیا، ایک دم جھلا گیا ایک دم، اور معافی مانگی، بھائی معاف کر دینا، کیا بات ہے، کہ ایسے گمان کرتے ہو لوگوں سے، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری والدہ ہے اور یہ سراہی میں زمزم ہے، ہم روزے سے ہیں اور غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور تم جو چاہے گمان کر لو۔ آدمی گناہ کر بھاگا کر ایسے ہی، کیونکہ میں تو 100% کھرا آدمی ہوں، میری آنکھیں بھی 100% کی اور میرے کان بھی 100% کے، 2 طرف کا میں سنتا ہوں۔ مصیبتوں کے ہم نے پہاڑ توڑے اپنے اوپر، کیوں کہ ٹھیکانے کا جینا ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ چلہ میرا لگا ہے مگر چلہ مجھے نہیں لگا، 4 مہینے میرے لگے ہیں، مجھے 4 مہینے نہیں لگے۔ یہ مذاکرے اجتماع اس لیے کہ یہ شروعات ہوتے ہوتے ہم اس سطح پر جائیں جس سطح پر سے اللہ کی رحمتوں کو آدمی اترواتا ہے، اور نہ کرنے کی چیزیں جو اس کی زندگیوں میں ہو رہی ہے اس کا احساس ہو جائے، اور اس سے توبہ کرنا، اس سے پہلے تو بچے، اور اگر ہو جائے تو فوراً اس کو احساس ہو جائے یہ میرے سے پاپ ہوا ہے، یہ پاپ مجھے لے ڈوبے گا۔ ما حاک فی نفسک فہو اثم، جو تیرے دل میں دکھ ہے سمجھ لے گناہ ہے۔ پہلے آدمی کو دل دکھتا ہے کہ ارے کھوٹا میں کر رہا ہوں، اگر وہیں رک گیا تو کام ہو گیا، اور آگے بڑھا تو پھر مبتلا ہو گیا۔ من حال حول الحمى فقد وقع، جو بارڈر کے پاس گیا اندر چلا جائے گا، بارڈر کے پاس جانا نہیں، جو بارڈر کے پاس گیا۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، گئے تو کرو گے۔ تو زنا جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے وہ کوئی کرے گا، ایسی باتیں سننا، ایسی باتوں کو سوچنا، ایسی باتوں کو دیکھنا، ایسی باتوں کا بولنا، ایسی باتوں کی طرف جانا آدمی کو اس طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ اتنی محنت ہو جائے اپنی ذاتوں پر کہ یہ چیزیں ہمیں احساس ہونے لگے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان جب ایمان میں تازگی ہوتی ہے تو ایسی چیزوں کو اندر کھٹک ہوتی ہے۔ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ وہ بھلے آدمی تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیرا گناہ غمگین کر دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ اس مبارک ماحول میں لا کر ان چیزوں کا احساس دلانا ہر آدمی کو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اچھا جینا مل جائے، ان اعمال کے عادی بن جائیں جن اعمال کے یہاں مذاکرے ہو رہے ہیں، کہ سب سے پہلے آدمی اس ایمان کو بنائے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان مانگا ہے. کیسا ایمان مانگا؟ کہ مجھے تیری منع کردہ چیزوں سے روک دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک، آگے کیا ہے؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک. مجھے اتنا تیرا ڈر دے دے، اتنا تیرا خوف دے دے کہ ایک لیول ہوتا ہے کہ اتنا دے دے کہ جو مجھے تیرے اور تیری نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جائے. میں ایمان والا بھی ہوں اور گناہ چھوٹ بھی نہیں رہے. ایمان والا ہوں، میں کیسا ایمان ہوں؟ جیسے ایک چمچ میں پانی ہے وہ بھی پانی ہے، بالٹی میں پانی ہے وہ بھی پانی ہے، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ بھی پانی ہے. تو یہ مانگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تو مجھے تیرا اتنا ڈر دے دے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. پھر آگے مانگا اتنا اللہ تیرا ڈر دے دے کہ جو تیری اطاعت پر لے جائے، کہ تیری اطاعت پر ہم کو لے جائے، کہ نافرمانیاں زندگیوں میں ہو رہی ہیں. کہ ان مذاکروں یہاں اس ماحول میں لا کر خالی باتیں سنانا نہیں ہے، سب سے پہلے کہ ہمارے ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا احساس پیدا ہو جائے. آدمی کو احساس اپنے عمل کی طرف لے جائے گا کہ احساس، کہ ایک آدمی میں احساس ہی نہیں ہے تو وہ بے حس آدمی ایسا ہے جیسے کسی کا آدمی کا ہاتھ شل ہو گیا. شل کا مطلب اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکھوا پڑ گیا. کہ لکھوا پڑ گیا ہاتھ میں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یوں چوٹی لگاؤ چیر پھاڑ دو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شل ہو گیا جسم. شل جیسے کہا ڈاکٹر کے پاس بے ہوش آدمی کو لے جاتے ہیں، بے ہوش کرتے ہیں آپریشن کے لیے، تو ڈاکٹر پورا چیر دیتا ہے اس کو، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کہ بے ہوش ہو گیا جسم. اور صحت مند آدمی اس کو ایک ٹانکڑی کو یوں کرے، ایک کانٹا لگے، او بھائی کیا ہوا بھائی؟ کوئی چیز چوب رہی ہے، کوئی چیز، یہ کیا ہوا؟ ما حاک فی نفسک، یہ چوبھا. یہ چوبھن پیدا ہو جانی چاہیے، غلطیوں پر چوبھن پیدا ہو جائے. اور جب جسم بے ہوش ہو جاتا ہے تو پورا چیر پھاڑ کر دو تو بھی نہیں پتا چلتا کہ پورا چیر دیا، اسے نہیں پتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا کہ اللہ تو ہمیں یہ چیز دے دے. اس مبارک ماحول میں لا کر ایک اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے، تبلیغ والوں کے ضرورت کی چیز نہیں ہے، میری ضرورت کی چیز ہے. یہ کہ میرے اندر اللہ کا ڈر اتنا ہو جائے کہ میں کرنے کے کاموں کو کرنے والا بن جاؤں اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنے والا بن جاؤں، اور اس کے انجام کو میں سمجھنے والا بن جاؤں کہ کرنے کے کاموں پر مجھے میرا اللہ راضی ہو کر کیا دے گا، اور نہ کرنے کی چیز اگر مجھ سے ہو رہی ہے تو مجھے فوراً اس کا استحضار ہو جائے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے یہ چیز پیدا ہوئی تھی کہ چرواہا بکریاں چرا رہے جنگل میں، اور کسی آدمی نے کہا ایک بکری دے دے تو کہنے لگا میری نہیں ہے، آقا کی ہے. تو اس نے کہا آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو فوراً کہنے لگا کہ آقا کو تو کہہ دوں گا اللہ کہاں چلا گیا. فائن کیا مطلب اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جائے گا، میری دنیا میں بھی اور میری آخرت میں. اللہ کہاں چلا گیا کا جواب مقدر یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ورنہ تو اللہ سب کو پتا ہے کہ اللہ سب جگہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. کہ اللہ کہاں گیا کا مطلب جیسے بیٹا کہتا ہے کہ گھر جائے ابا نے شو جواب آپیش، کیا مطلب اس کے بعد میری پکڑ ہو جائے گی. اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ پکڑ کر لے گا. فائن اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ مجھے پکڑ لے گا. کہ یہ حضور والی محنت سے ایک ایک کے اندر یہ خوف بھر دیا گیا. بادشاہ سلامت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ سلامت ہے. اور آدمی نے آ کر کہا کہ ہماری یہ بات ذرا دیکھ لو سو، تو انہوں نے ایک کوڑا بجا دیا کہ جس وقت اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں تب تو آتا نہیں، اور جب وہ اپنے کام اس وقت آ کر پریشان کرتا ہے. وہ تو چلا گیا. ایک دم سوچنے لگے عمر. عمر کون ہے؟ کہ 3 کھنڈ کے راجہ ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کتنے کھنڈ کے راجہ بولو؟ 3 بر اعظم کے راجہ. ایک بر اعظم جانتے ہو کتنا ہے؟ ایک بر اعظم کتنا ہوتا ہے؟ پورا اسلام پورا جتنا، پورا اسلام پورا زون ہے نا. کوئی اتنے اسلام پورا زون کسی کو مل جائے کتنا بڑا ہو گیا؟ برابر ہے. ارے بولو کتنا ہوا ایک کھنڈ؟ پورا اسلام پورا جتنا؟ نہ پورے آنند جتنا. برابر ہے.
تو کتنا؟ ارے بولو بھائی، یہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا. کتنا ہوا ایک کھنڈ؟ جی ایشیا، جی ایشیا. ایک ایشیا میں کتنے دیش ہوتے ہیں جی؟ 7. بس گناؤ گے ذرا بھائی. میں ایسا نہیں پوچھوں گا کون سی اسکول میں پڑھنے گئے تھے. ہاں ٹھیک ہے. ایشیا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پورا ہوتا ہے بھائی؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پورا تو یورپ میں ہوتا ہے. آدھا ترکی جہاں ہے استنبول کا، آدھا حصہ ایشیا میں اور آدھا حصہ یورپ میں ہے. اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مشرق جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. کتنے دیش ہیں مشرق میں؟ نیچے سے گنتے آؤ، اوپر منگولیا اور پورا یہ وسط ایشیا کے سارے دیش. ایک رشیا کے ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان اور یہ جتنے استان ہیں وہ سارے، افغانستان، پاکستان، اور اس کے بعد یہ سارے انڈونیشیا، ملیشیا، فلیپائن، تھائی لینڈ، سنگاپور، پھر بھوٹان، تبت، پھر نیچے چلے جاؤ وہ سارے ملا لو اور اس کے سارے جزیرے. تو ایک کھنڈ پورا نہیں ہوا. ایسے 3 کھنڈ کے راجہ حضرت عمر. لیکن زندگیوں میں حضور کی محنت ہوئی ہے تو ایک دم کہنے لگے کہ عمر، وہ آدمی چلا گیا جس کو کوڑا لگایا، وہ چلا گیا. ایک دم احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا. تو کیا کہنے لگے؟ عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا، اور اب تیرے پاس کوئی انصاف کی بات پوچھنے آتا ہے تو کوڑا مارتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ایک دم بے چین ہو گئے. دوپہر کا وقت ہے، کوڑا ہاتھ میں لیا اور ڈھونڈنے نکلے. کو آدمی کہاں چلا گیا؟ اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس کو ہاتھ میں کوڑا دیا. بھائی مجھ سے بھول ہو گئے، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یا یہ کوڑا لے لو اور مجھ سے بدلہ لے لو. اندر یہ چیز دکھنے لگے، اندر اس چیز کا احساس ہو جائے. آدمی اگر ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس سے اس کو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. اب تو دائمی تکلیف لوگ دے رہے ہیں، دائمی، ہمیشہ کی تکلیف لوگوں کو دے رہے ہیں. گھر بناتے ہیں اور گھر کے آگے کٹھیرا بناتے ہیں. اب کٹھیرا کیا بنایا ہم نے؟ 20 فٹ کے راستے کو دونوں گھر والوں نے سامنے روک دیا. پھر اس کے بعد ان کی بائک پارک کرتے ہیں، 5 فٹ کور کر لیا. آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو. ابھی ہم ایک محلے سے گزر رہے تھے، ہماری گاڑی نہیں جا سکی، اسٹاپ روکنے پڑی. گاڑی چلانے والے نے اترا اور گاڑی سائڈ پر کی، پھر گئے. گاڑی ماروتی کتنی ہوتی ہے؟ ایک ماروتی کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ 4 فٹ بھی نہیں ہوتی، 4-5 فٹ بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لو ماپ کے. اور 20 فٹ کے راستے میں وہ نہیں گزر سکی. کیوں؟ کیا ہوا کہ آس پاس مسلمان کرم فرماؤں کے گھر ہیں، مہربان مسلمانوں کے گھر ہیں. کسی نے پتھر رکھا ہے، کسی نے اٹلا بنایا ہے، اور اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے راستہ روک دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک قافلہ تھا. انہوں نے راستے کے بیچ میں پڑاؤ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اللہ کے راستے کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. سب سے بڑا کوئی اگر عمل ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان و مال لگانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے بڑی بات اگر کوئی ہے وہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا. نبی اسی لیے آتے ہیں، اس کام کے لیے وہ نکلے ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اجر نہیں ملے گا. کتنا بڑا عمل. ہمارے نبی علیہ السلام نے تمنا کی اگر میں مروں تو اللہ کے راستے میں مروں. اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا. پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر دوبارہ موت آئے، پھر زندہ کیا جائے، پھر موت آئے. اور اگر اللہ کے راستے کی موت نہ آئے تو مدینے کی موت آئے. اتنا مبارک راستہ. اور حضور فرما رہے ہیں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. بھئی کیوں؟ کیا بات ہو گئی کہ انہوں نے پڑاؤ اور لوگوں کے راستے پر ڈالا ہوا ہے، کہ پڑاؤ ڈال دیا، جماعت کا پڑاؤ راستے میں ڈال دیا. حضور نے فرمایا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور میں پوری زندگی کے لیے میں نے راستے پر پڑاؤ ڈال دیا ہے، میرا کیا ہوگا؟ ہم ان بھولوں کو بھولے بھی نہیں سمجھ رہے، ان غلطیوں کو غلطیاں نہیں سمجھ رہے. میرے گھر کا پانی روز باہر جا رہا ہے، کپڑے دھویا ہوا پانی. یہ معاشرت کی بے دینی، معاشرت کی. میرے گھر کا روز پانی باہر جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا میرے گھر سے حرکتیں ہو رہی ہے کہ یہ معاشرت کا دین میں نے نہیں سیکھا. یہ مبارک ماحول میں لا کر یہ ذمہ داریوں کا احساس پیدا کروانا ہے. صبح سے شام تک مختلف مجلسیں ہوتی ہے، مختلف پہلوؤں کے مذاکرے ہو کر کہ ایک ایمان والا اپنے سے متعلق کیسا جینا ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے، اس کا احساس اس کے اندر آ جائے.
اور اس کے بعد وہ اس زندگی کو ایسا سمجھ کر سیکھنے کی طلب پیدا ہو جائے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دنیاوی زندگی اچھی گزرے تو اچھی گزرنا میرے اچھے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، میرا اچھا جینا میرے عملوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں ابھی تک اچھے عمل کا عادی نہیں ہوا ہوں. میں اس دنیا میں بسنے والے غیر ایمان والے کی طرح نہیں جی سکتا. میری ساری باتیں نوٹ ہوتی ہے. اگر میں اچھی کرتا ہوں تو میرے اچھے کا بدلہ اچھا آتا ہے، اور اگر میں اس کو سنبھل کر نہیں جی رہا ہوں، مجھ سے چکے ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، تو یہ بھی میری نوٹ ہوتی ہے اور میری غلطیوں کا مجھے سزا ملے گی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. وہ اس کو بھگتنا پڑے گا اس کی چکوں کا. یہ جس کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ میرے یوں ہو گیا، یہ اٹکڑیا کچھ نہیں ہوا. اللہ کے وہاں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے وہاں سب چیزیں طے ہے. آدمیوں کے اعمال کے ساتھ اللہ فیصلے کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کوئی چیزیں آسمانوں پر جا رہی ہے، کچھ چیزیں آسمانوں سے نیچے آ رہی ہے. تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی پوچھا کہ یہ کیا چیزیں آسمان پر جا رہی ہے اور یہ کیا چیزیں آسمان سے نیچے آ رہی ہے؟ تو فرمایا یہ لوگوں کے اعمال ہیں، جیسے آسمانوں پر جا رہے ہیں ایسے ان کے لیے فیصلے آسمانوں سے نیچے آ رہے ہیں. جب اللہ کسی بندے سے آسمانوں پر راضی ہوتا ہے تو اس کی قبولیت کے فیصلے زمین پر ڈالتے ہیں. یوضع لهم القبول، کہ ان کے لیے قبولیت ڈال دی جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو بھر دیتے ہیں کہ اب دنیا ان سے محبت کرتی ہے. یہ ہمارے سارے اہل اللہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ قبروں میں سوئے ہیں، لیکن آج ان کی محبت ہمارے دلوں میں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہ ہم ان کے خاندان کی کوئی چیز ہم نہیں جانتے. اگر ہم میں کوئی کسی کو پوچھے بھائی کھڑے ہو جاؤ، آپ خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہو؟ جی ہاں مجھے محبت ہے. اور کوئی اگر ان کو گالی دے گا تو ہم لڑنے تیار ہو جائیں گے، مارنے تیار ہو جائیں گے. ارے بھائی تمہیں خواجہ صاحب سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا خواجہ صاحب سے کیا لینا دینا. تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں. پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں لڑنے کھڑے ہو گئے؟ وہ ہمارے بڑے تھے، اس کے خاندان کی کوئی چیز یہ نہیں جانتا، مگر اللہ نے ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے. ان کی محبت ایمان والے تو ایمان والے غیر ایمان والوں کے دلوں میں ڈال. خواجہ نظام الدین کا مزار ہے نظام الدین میں. تو ساتھی جا رہے تھے، کہاں اترو گے؟ کہ جی نظام الدین اتریں گے. تو ایک سکھ آدمی بیٹھا تھا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ بولتے ہو کہ نظام الدین اسٹیشن اتریں گے؟ یوں کہیے حضرت نظام الدین اتریں گے. سکھ کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں اترو گے؟ کہ جی نظام الدین اسٹیشن پر اتریں گے. کہ شرم نہیں آتی ہے؟ نظام الدین بولتے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولو کون کیا کہہ رہا ہے؟ کہ شرم نہیں آتی ہے نظام الدین بولتے ہو. کیا بولو؟ حضرت نظام الدین بولو. کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں پھر پرائے بھی ان کے ہو جاتے ہیں. پرائے اپنے تو اپنے، پرائے بھی ہمارے ہو جاتے ہیں. قبولیت اللہ ڈال دیتے ہیں. جیسے حضرات صحابہ کی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی. تو انسان جانور بھی ان کی عزت احترام کرتے تھے، جانور. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب حرکتوں سے ہماری ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو ان سے پھیر دیتے ہیں. 7 آسمانوں پر سے ان کی بربادی کے فیصلے اترتے ہیں. پھر پوری دنیا مل کر ان کو آباد نہیں کر سکتی. کہ اگر 7 زمین 7 آسمان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں اور تیرا اللہ نہ چاہے تو سب مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے. لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، کہ وہ سب جمع ہو جائیں کہ تجھے نفع پہنچائے، اور اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے. ان چیزوں کا احساس کہ ہماری نظر اللہ پر جائے. جس اللہ نے پیدا کیا ہے یہ ساری کائنات اسی کی ہے، اس کی لگام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ان شکلوں میں سے نفع کی شکلیں ظاہر کر دے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو انہی شکلوں میں سے نقصان کی شکلوں کو ظاہر کرے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ کائنات ہماری ہے. الا لہ الخلق، کہ کان کھول کر سنو، یہ پوری کارستانی ہماری ہے، اس پر کسی کا راج پاٹ نہیں. والامر، بات بھی ہماری چلے گی. اگر ہم زمین کو ہلا دیں، آباد کے آباد شہروں کو ڈھسا دیں، اور اگر ہماری آگ چل پڑے تو آباد شہروں کو جلا کر خاکستر کر دے.
ایک بستی بستی ہے اجڑنے میں گھنٹوں میں اللہ اجاڑ دے گئے. اللہ کو دیر نہیں لگتی. اللہ آندھی چلا دے, اللہ طوفان چلا دے, اللہ سمندر سے موجوں کو نکال دے, سونامی بھیج دیں. ہے کوئی دنیا میں کہ جو اس کو روک دے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کان کھول کر سنو, لہ الخلق والامر, کہ کائنات ہم نے بسائی ہے اور اس میں ہماری چلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب اتنی بڑی زمینیں وہ اس کے قبضے میں, تو ہمارا چھوٹا جسم, نبیوں نے یہ بات سمجھائی کہ اس کے تابع بن کر رہنا سیکھو. کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اس کے تابع دار بننے کے لیے تم اپنے گھر والی کو طلاق دے دو. یہ کسی کو نہیں کہتے کہ تم بچے مت لو. کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم دکان مت چلاؤ, بیپاری مت بنو. تم جتنا کر سکتے ہو اتنا پائچے چڑھا کر کرو, ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. ایک بیوی کی اگر ہمت ہے 4 کر لو, ہمارا کیا جاتا ہے. اللہ میاں نے 4 کی رجا دی ہے. 2-4 بچے کیوں لیتے ہو؟ ڈزن بچے لو. ہم نے کہاں منع کیا بھائی؟ تم 2-4 دکانوں کے بیپاری بنے ہو, تم پورے شہر کے بن جاؤ, ہمارے بابا کا کیا جاتا ہے. حضرت صحابہ ان سب چیزوں میں ہم سے زیادہ مشغول تھے. لوگوں کو یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے بیوی چھوڑ دینی پڑے, ملنگ بن جاؤ, ملنگ سنیاسی بن جاؤ. سنیاسی کہ مسجد کے کونے میں جا کر مصلی بچھا دو, اللہ 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 کونے میں بیٹھ کر. کہ یہ سنیاسی پنا دین اسلام میں حرام ہے, منع ہے. کہ تمہیں دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے, دنیا میں کیا کام کاج کرنے پڑیں گے. اگر دنیا میں مشغول ہونا گناہ ہوتا تو یہ حضرت عمر 3 کھنڈ کے راجہ تھوڑی بنتے. 3 کھنڈ کے راجہ وہ بنے. اگر دنیا کی حکومت میں مشغول ہونا برا ہوتا تو یہ حکومت کے کام کاج کرتے. خود ہمارے نبی علیہ السلام 11 بیویاں تھی. اگر شادی کرنا جرم ہوتا تو کیا وہ شادیاں کرتے؟ اور اکثر صحابہ کی کتنی بیویاں تھی بولو؟ 4. اور بچے ڈھیر لگا ہوا تھا. ہاں وہ مردانگی کی نشانی ہے, ہنسنے کی بات تھوڑی ہے, پھس پھسے تھوڑی ہے, بوائلر کھایا ہوا. ہاں اور کیا. ایک صحابی فرماتے ہیں 150 اپنے ہاتھ سے. یہ فخر کی چیز ہے. حضور نے فرمایا ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو جو زیادہ اولاد دینے والی ہو, تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں. ارے بھائی 6 چھوکرے ہو گئے, بڑھاپے میں 600 لا کر دیں گے تو بھی روزانہ کے 600 ہو گئے. اور کیا. ہاں نہیں, اچھے بیٹے بڑھاپے کی لاٹھی ہے. اچھے بیٹے بڑھاپے کی لاٹھی ہے. یہ تو یہ جو ظاہری نظام ہے, اس معاشرے نے ہمیں متاثر کر دیا. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پیئیں گے. وہ 2 نوجوان سیٹ پر بیٹھے تھے اور کہنے لگے نس بندی ہو جانی چاہیے. کیا ہو جانی چاہیے؟ نس بندی. تو باتیں کر رہے تھے. حضرت فضل کریم صاحب اوپر کی سیٹ پر سوئے تھے تو وہ بھی سن رہے تھے کہ نس بندی ہونی چاہیے. کافی دیر ہو گئی, ان جوانوں نے, وہ نیچے اترے, اس جوان کی عمر 40 سال تھی. تو اس نے پوچھا بابا جی تمہاری کیا رائے ہے, نس بندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کہاں ہونی چاہیے, مگر آج سے 40 سال پہلے. الو کے پٹھے تو پیدا ہو گئے اس کے بعد باتیں کرتا ہے. تیرے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نس بندی کب ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے ماں باپ کے 10 اولادیں تھی, اور 10 اولادیں بہت خوشحال, بڑے مزے سے, سب فرما بردار. اور آج 2 ہے تو بھی درد سر بنے ہوئے. تو اولاد کی کثرت اور قلت راحت اور مصیبت کے اسباب نہیں ہے. اگر مصیبت ہوتی تو وہ 10 مصیبت بن جاتے ہیں, وہ 10 مصیبت بنتے ہیں. مگر آج 1 اور 2 ہے, وہ بھی درد سر بنے ہوئے. حضرات صحابہ ان مشغلوں میں ہم سے زیادہ مشغول تھے. دنیا کے نظام ان کا پھیلا ہوا ہے, بیویاں ہم سے زیادہ ہے, کاروبار ان کا ہندوستان سے اس زمانے میں گرم مسالوں کا کاروبار تھا. ہمارے نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے باہر ملک میں سامان لے کر جاتے تھے. ملک شام کا ان کا سفر ہوا تھا. اسی میں امی جان نے ان کو دیکھا کہ یہ آدمی تو عجیب آدمی ہے. تو اسی سے امی جان نے ان کے لیے نکاح کا نظام بنایا. حضور علیہ السلام نے رشتہ نہیں بھیجا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام بنایا کہ ان کے ساتھ نکاح ہو جائے, ورنہ وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی حضور سے. اس نے پلان بنایا کہ رشتہ ہونا چاہیے. ہاں, یہ دنیا میں مشغول ہونا دنیا داری نہیں ہے.
اس میں تو مشغول ہونے کی بات. اگر کسی نے ایک نکاح کیا ضرورت ہے 2 کرے, ضرورت نہیں پوری ہو رہی 3 کرے 4 کرے. جتنی دنیا مشغول ہو اس میں کیسے رہنا وہ سیکھے. ہم نے رہنا نہیں سیکھا. ہمیں تو تھوڑی سی نعمت آ جاتی ہے کہ ہم اپنا تیور کھو بیٹھتے ہیں. تھوڑا سا کچھ آ جائے ہم تیور کھو بیٹھتے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے راجا, ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن آیا ایک ملک کا, وہ بچے کھیل رہے تھے مدینہ منورہ میں, تو ان سے پوچھا تمہارے بادشاہ سلامت کا وائٹ ہاؤس کہاں ہے؟ پریسیڈنٹ ہاؤس. تو بچے کہنے لگے کون سا پریسیڈنٹ ہاؤس؟ تو کہا تمہارے بادشاہ سلامت کا محل. ہمارے بادشاہ سلامت کا محل تو جھونپڑی دکھا دی کہ یہ گھر ہے ان کا. تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جس کے جو فتوحات بہت زیادہ ہو گئی, قیصر اور کسرا وہ فتح ہو گئے, وہ فتح ہوئے تو ان کا کارپیٹ آیا اور ان کے سونے چاندی ہیرے جواہرات تھیلے بھر بھر کر آیا. خوب مالدار ہو گئے صحابہ. حضرت عمر نے فرمایا یہ چیزیں تمہارے جیون دھارا کو بدلے گی نہیں, تمہاری رہنی کا کرنی نہیں بدلے گی. کوئی آدمی بھی اپنے حضور کے زمانے میں جو گھر بناتا تھا اس گھر میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا, کوئی لباس میں تبدیلی نہیں لائے گا, کھانوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے. ان کے بیٹے عبداللہ نے دعوت کی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی تو کھانے پر گئے تو دیکھا کہ گوشت بنایا ہے گھی میں. تو کھڑے ہو گئے, کھانا نہیں کھایا. کہا باجی کھانا کھا لو. کہا جی میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک ساتھ 2 کھانے نہیں دیکھے ہیں. ایک ہی سالن ہوتا تھا اور آج یہاں 2 سالن ہے. کہا باجی ایک گوشت ہی تو بنایا ہے. کہاں بیٹا بنایا تو گوشت ہے مگر گھی میں بنایا ہے. ہمارے نبی کے زمانے میں گھی الگ سالن تھا اور گوشت الگ سالن تھا. تو کہنے لگے ابا جی میں نے الگ سے خرچہ نہیں کیا ہے, جو روز گوشت لاتا تھا اس میں سے کٹوتی کی ہے, جو پیسے بچے اسی سے گھی خریدا ہے. نہیں کھایا, کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رہنی کرنی ہم نہیں بدلیں گے. 3 کھنڈ کے راجا. تو بچوں نے کہا ہمارے بادشاہ سلامت کا گھر ہی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہ دیکھو وہاں جھاڑ کے نیچے کہیں سوئے ہوں گے, دوپہر کا ٹائم تھا. اللہ بھائی بادشاہ سلامت کا پوچھ رہا ہوں. کہاں ہم اسی کا جواب دے رہے ہیں. کہاں سوئے ہیں؟ کہ وہ جھاڑ واڑ کے نیچے سوئے ہوں گے. تو جا کر دیکھا اینٹ رکھی ہوئے اور کیلولا کر رہے ہیں. کہا کون؟ کہ جس سے یوں تھراتا ہے دنیا, یوں لرزتی ہے, وہ سویا ہے مٹی پر. کہا 3 کھنڈ کا راجا. کہا جی ہاں 3 کھنڈ کا راجا. اور ہمارا چھوکرا یوں سیدھا سیدھا جاتا تھا, 6 دن کے بعد یوں چلتا ہے. اس کو کیا ہوا؟ کہ 6 دن سے جیم جاتا ہے. یہ 6 دن سے جیم جاتا ہے. ابھی تو باڈی بلڈر بنتے بنے گا, یوں چلتا ہے یوں. اللہ میاں نے اچھے بال دیے ہو تو دن بھر یوں کرتا رہتا ہے. کیا ہوا بھائی؟ اللہ میاں نے بال ہوگا, اس میں اتنی ناٹک کر رہا ہے. تو تیرا منہ بدبودار ہے, تیرے استنجے سے بدبو آ رہی ہے اور تو ہاتھ کر کے چلتا ہے. تیرے ناک بدبودار, تیرا منہ بدبودار, تیرا کان بدبودار, تیرا پسینہ بدبودار, اور یوں ہاتھ کر کے چلتا ہے. تھوڑا سا بخار آ جائے چارپائی میں پڑ جائے گا. راجدود اللہ میاں نے دیا تو سائلنس سے نکل کر پھٹ کر کے. یہ اتنی نعمت میں ہم بگڑ گئے, اتنی سی نعمت میں ہم بگڑ گئے, اتنی چیز میں ہمارے تیور خراب ہو گئے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت ہماری زندگیوں میں لگام پڑ جائے, لگام, اور ہم جینے کے طریقے سیکھ لیں کیسے جینا ہے. اگر وہ جینا آ جائے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے ان زمینوں کا مالک ہم ایمان والوں کو بنائیں گے. ہاں ایمان والوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ہر ایمان والے کو یہ بات سمجھائی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. جو خطبہ دیا اس خطبے میں بات یہ فرمائی, اے لوگوں اپنے معاملے کو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ٹھیک کر لو, اللہ تمہارے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ تبلیغ کی محنت, یہ ہمارے جو اجتماعات ہیں, یہ ان احساس ذمہ داریوں کو اجاگر کرنے کے لیے, ان مذاکروں کے ذریعے سے ایک ایک آدمی کے اندر اپنے صحیح جینے کا احساس پیدا ہو جائے. ابھی ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے. جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے نا, جس دن احساس, تو اس دن آدمی اس کے لیے پاگلوں کی طرح پھرے گا کہ میں یہ کیسے ٹھیک کر لوں, یہ کیسے ٹھیک کر. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کاغذات ٹھیک کرنے کی بات آئی تھی, لوگ کاغذات ٹھیک کرو, تو پاگلوں کی طرف پھر رہے تھے کہ میرا یہ سرٹیفکیٹ کیسا ہے, یہ بھائی کیوں, کیا ہوا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں جب چیکنگ ہو تو میرے کاغذات ادھورے نکلے, کیونکہ اس کے بعد کا انجام اس کے سامنے آ گیا. کیا ہونے والا ہے؟ اگر اللہ سے کٹی ہوئی زندگی ہے تو کیا ہونے والا ہے, اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے تو کیا ہونے والا ہے. تو پھر وہ آدمی پاگلوں کی طرف پھرے گا کہ کب میرے جذبات اچھے ہو جائیں, میری سوچ اچھی ہو جائے, میری فکریں اچھی ہو جائے.
کہ ایمان والے کی ساری چیزیں اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خوشحالی اور بدحالی لاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، ایک قوم کا واقعہ بیان کیا سورہ قلم میں۔ وہ قوم کا واقعہ بیان کیا کہ وہ قوم نے خالی اپنی وچار دھارا، اپنی سوچ غلط بنا دی، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بتایا۔ ایک باپ کے بیٹے تھے، چند بیٹے، تو باپ کھیتی کرتا تھا، جب کھیتی اگ جاتی تو باپ اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے محفوظ کرتا تھا، دوسرا حصہ آئندہ سال کی کھیتی کرنے کے لیے، بوائی کے لیے اسٹاک کرتا تھا، اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد بچوں میں یہ خیال آیا کہ ہمارا ابا ایسے ہی دیوانہ تھا، اتنا سارا مال خرچ کر دیتا تھا، صدقہ دے دیتا تھا، ہم آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سوچ ان کی بنی، یہ غلط سوچ بنی۔ ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا بھائی ابا جو کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے، تم ایسی بات نہ سوچو، لیکن انہوں نے کہا تجھے سمجھنا پڑے۔ جتنے نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ سمجھداری کی بات کرنے والوں کو یہی کہتے ہیں کہ ابا تمہیں سمجھنا پڑے۔ بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میرے ابا کو سمجھ نہیں پڑتی، اس لیے آج کل کاروبار میں سنبھالتا ہوں۔ تبلیغ کی باتوں میں بھی لوگوں کو سمجھ یہی ہوتا ہے کہ تمہیں سمجھنا پڑے یوں، تو بیٹے کو بھی یہی کہا۔ اللہ کو یہ ان کی نیت پسند نہیں آئی۔ رات اپنی کھیتی کی کٹائی کے لیے گئے تو رات میں دیکھا جگہ پر پہنچے اور کھیت نظر نہیں آ رہا، تو کہنے لگے شاید ہم گمراہ ہو گئے ہیں، مطلب ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا نا یہ تو آثار نظر آ رہے ہیں، ہماری کھیت کی طرف ہم آئے، تو پھر ہماری کھیتی کہاں چلی گئی؟ نظر نہیں آ رہی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ان کی کھیتی پر بجلی گری ہے اور پورے کے پورے کھیت کو جلا دیا ہے۔ اللہ نے سورہ قلم میں واقعہ بیان کیا، ان کی غلط نیت نے ان کی کھڑی کھیتی کو خاکستر کر دیا۔ میں صبح شام کھوٹی نیتیں کرتا ہوں، سگے بھائی کے ساتھ کھوٹی نیت، سگی بہن کے ساتھ کھوٹی نیت، پڑوسی کے ساتھ کھوٹی نیت، پارٹنر کے ساتھ کھوٹی نیت، پتہ نہیں کہاں کا کھوٹی نیتیں بھری ہوئی ہے، اور اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماری ہے، اور یہ اس لیے کھوٹی نیت اور اچھی نیت کی تمیز ہمارے اندر نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، کہ کھوٹا کھوٹا لگنے لگے، اچھائی اچھائی لگنے لگے۔ یہ اتنی اندر پاور پیدا ہو کہ جو اچھائی کو اچھائی دکھائے، غلط کو غلط دکھائے۔ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، اندر یہ احساس پیدا ہو۔ حضرت صحابہ کی میں نے بات سنائی، جب کوئی بات پیدا ہوتی تھی تو وہ ایسا سمجھتے تھے کوئی نہ ہونے کہ کوئی ایک پہاڑ ہے سر پر جو ابھی گرے گا اور ہم دب جائیں گے، جب تک اس سے آدمی معافی نہ مانگ لے چین نہیں آتا تھا۔ یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ مبارک محنت اس احساس کو پیدا کرنے کی محنت ہے۔ مولانا علیہ ایسا فرماتے تھے لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا ہے، اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ یہ ایمان جو سارے کام کرواتی ہے۔ ایمان سے 2 چیزیں جڑی ہوئی ہے، ایک خوف جڑا ہوا ہے اور ایک تقوی جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف جب پیدا ہوتا ہے تو کرنے کے کام کرواتا ہے، اور تقوی جب پیدا ہوتا ہے تو نہ کرنے کے کاموں سے اس کو بچاتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو، کہ یہ خوف پیدا ہو جائے۔ اور یہ ایمان اس کے متعلق کیوں آتا ہے، وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ جب اس کی محنت ہوتی ہے تو یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور جب اس پر محنت چھوٹتی ہے تو یہ کیفیت نیچے جاتی ہے، اور نیچے جاتے جاتے اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ یہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ اور کپڑے میلا ہونے کی مطلب کہ جیسے بدبودار کپڑے میلے ہو جائیں، اس میں سے بدبو آتی ہے، ایسے اس ایمان والے کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ وہ بدبو کیا ہوتی ہے؟ اس کی آنکھیں گندا دیکھنے کو پسند کرنے لگتی ہے، اس کی زبان گندا بولنے کو کوئی پرواہ نہیں کرتی، اس کو گندا سننا اچھا لگتا ہے۔ جب طبیعتوں میں یہ بات پیدا ہو جائے تو اپنے لیے فیصلہ کر لیں کہ میرا ایمان میلا ہو چکا ہے، اور اگر میں نے اس کو دھونے کی محنت نہیں کی، اس کے صفائی کی محنت نہیں کی، تو یہ اور نیچے جائے گا اور نیچے جائے گا۔ ہمارے وہاں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے الایمان یزید و ینقص، 2 مہینے سبق چلتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، تو گھٹتے گھٹتے اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ آدمی کا ایمان پر مرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا تعجب اس پر نہیں ہے جو بے ایمان تھا اور بے ایمان مر گیا، تعجب اس پر ہے جو ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا، کہ نیچے جاتے جاتے اتنا نیچے چلا گیا۔
پھر یہ فکر جو ہم نے اپنے لیے کی وہ اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں حدیث میں فرمایا کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ان سے ان کے ماتحتوں کا سوال ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. ہم گھر کے وڈیل بنے ہیں, ہم ان ساری چیزوں میں اپنی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کی. ہر آدمی سوچے کہ میں نے یہ چیزوں میں اپنے بچوں کی کیا فکر کی ہے. ہمارے ذمہ اپنی ذمہ داری, اپنے گھر والوں کی ذمہ داری. اور تیسری بات, ختم نبوت کے صدقے میں ایک ایک ایمان والے کی یہ فکر کرنا. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتا ہے. کہ یہ احساس کہ ایمان والوں کے جتنے لوگ ہیں دنیا میں, جہاں تک ہم جا سکتے ہم جائیں گے, جہاں ہم نہیں جا سکتے وہاں جماعتیں بنا کر بھیجیں گے. اب دنیا میں اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. اب اس امت کی کون ہمدردی کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو کر رہی ہیں, ہمیں اور آپ کو کر رہی ہیں. یہ جتنے لوگ تبلیغ میں ابھی جا رہے ہیں, جماعتوں میں جا رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ فارغ ہیں. انہیں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے, اور دنیا میں بسنے والے کونے کونے کا مسلمان اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ بے چینی انہیں گھروں سے نکالتی ہے, ورنہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ کسی پاگل کتے نے ان کو کاٹا نہیں ہے. ان کو بھی اپنے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے, اپنے گھر میں کھانا پینا اچھا لگتا ہے. مگر ان کو اس احساس نے, جیسے ایک بیٹا ہو, اگر اس کے باپ کا اس کو احساس ہے تو اپنے باپ کو لے کر بیماری میں پھرتا ہے, اور جس بیٹے کو احساس نہ ہو وہ اپنے باپ کا مرڈر کر دیتا ہے. آج ہی میں نے خبروں میں پڑھا, ایک اکلوتے بیٹے نے باپ کا مرڈر کر دیا. اور جب احساس ہو تو سات بہنوں کے سات بھائی, سات بہن, سب کے لیے ایک بھائی تھکتا ہے, احساس ہے. اور جب اندر احساس نہ ہو تو سگا بھائی پڑوس میں رہتا ہے, اس کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا. باپ اوپر ہے, اس کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا. نیچے ماں رہتی ہے, اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. کہ آدمی کو اس کا احساس چلاتا ہے. تو جتنے لوگ ابھی کر رہے ہیں, جتنا کر رہے ہیں, ان کے احساس نے ان کو ان چیزوں کے کرنے پر آمادہ کیا ہے. اور اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے فیصلہ کروں کہ یہ میرے اندر بے حسی ہے, میرا احساس ابھی اجاگر نہیں ہوا ہے, اور میری یہ بے حسی میری بھی آخرت خراب کرے گی, میری نسلوں کی بھی آخرت خراب کرے گی, اور روزانہ میں غلطیوں کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا اگر میں نے اس کا سد باب نہیں کیا, اپنے ایمان کو بنانے کی محنت نہیں کی, اور احساس ذمہ داری پیدا نہیں کی, اور ان کاموں کے کرنے کا میں عادی نہیں بنا, تو پھر نہ کرنے کی چیزیں میری زندگی میں گھر کر جائے گی. اللہ کے راستے میں ایک خاص ماحول میں وقت گزروا کر ایک طرف احساس پیدا کروایا جاتا ہے, اور دوسری طرف ان خاص اعمالوں کو کروایا جاتا ہے تاکہ وہ 4 مہینوں میں وہ اعمال کو کرتے کرتے ایک اچھی زندگی گزارنے کا وہ عادی بن جائے, اس کا عادی بنایا جاتا ہے. ایک طرف اس باتوں کو سننا تاکہ اندر ان باتوں کی عظمت آ جائے, اور ایک طرف ان کاموں کو کرتے کرتے ان کاموں کے کرنے کے عادی ہو جائیں, ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے, اچھے کاموں کے کرنے کے عادی ہو جائیں اور غلط کاموں کے چھوڑنے کے عادی ہو جائیں. اور اس کے بعد جو اپنے لیے فکر کی, ایک ایک امتی کی فکر ہمارے اندر آ جائے. ختم نبوت کے صدقے میں ہمارے ذمے ہمارے ساتھ ہمارے نبی کا رشتہ ہے. ہر ایمان والے کے ساتھ 3 رشتے ہیں, اور ان تینوں رشتوں کا جواب قبر میں دینا ہے. سب سے پہلے ہمارے ذمے ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کا رشتہ ہے. تو قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کیسا رشتہ بنا کر آئے ہو. وہ اللہ کے ساتھ کیسا رشتہ کیا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ سب سے پہلا رشتہ کہ کوئی آدمی شرک نہ کرے, اور دوسرے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ایسے پورا کرے جیسے اس کے پورا کرنے کا اللہ چاہتا ہے, پورا بھی کرے اور جیسے کہا ایسے پورا کرے. اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ ہمارے نبی کا, ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. قبر میں جاتے ہی اس رشتے کا سوال ہوگا. علماء فرماتے ہیں کیا رشتہ ہے, کہ ہر آدمی کا اس کے نبی کے ساتھ 2 رشتے ہیں. ایک, ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے, تو نبی ماننے کی نسبت سے سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع کریں. اتباع آج اکثر مجمع کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کی اتباع کیے ہوئے ہیں. بال اوروں کے طریقے پر, چہرے اوروں کے طریقے پر, لباس اوروں کے طریقے پر, گھر کی غمی اور خوشیاں اوروں کے طریقے پر. کل قیامت کے دن, کل قبر میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سامنے آیا تو پتہ نہیں ہمارے اور ان کے بیچ میں کیا حال بنے گا. اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے,
اور دوسرے نمبر پر وہ اچھی زندگی اختیار کرنے کی رخ پر پڑ جائیں۔ ان کو پوچھو کہ آپ نے یہ چہرے کیوں بدلے ہیں، آپ نے لباس کیوں بدلا ہے، یہ آپ نے کس کی شکل بنائی ہے؟ تو کسی نہ کسی کی شکل اس کو اچھی لگتی ہے، اس نے وہ شکل بنا لی، اور کسی کا چہرہ اس کو اچھا لگا، وہ چہرہ بنا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے بالوں کی کٹنگ اس کو اچھی لگی، اس لیے اس نے وہ کٹنگ بنائی۔ کیا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ اچھا نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بالوں کی کٹنگ اچھی نہیں لگی؟ اپنے بچوں اور بیٹیوں کو یہ کپڑے ہم نے کیوں پہنائے؟ ریڈی میڈ کپڑوں کا ماحول بنا ہوا ہے، ریڈی میڈ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ ریڈی میڈ کپڑوں میں کیا ہے کہ عجیب بے حیائی بھری ہوئی ہے، بے حیائی بھری ہوئی ہے، اور اس کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ کہ ماں باپ بن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک بچوں کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک کو اللہ اسلام پر پیدا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں بچوں کو کیسا پال رہے ہیں دیکھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی بچوں کو کون سے لباس پہنائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڈی میڈ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف حیا جسم سے نکالی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی ختم۔ مولانا اسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں 3 چیزیں تھیں، ایک حیا تھی، ایک پاکی تھی۔ آج دنیا میں محنت ہو رہی ہے حیا کے خلاف بے حیائی کو لاؤ۔ دوسرا پاکی، سوچ کی پاکی، جذبات کی پاکی، فکر کی پاکی، رہن سہن کی پاکی۔ اور تیسری حیا تھی، حیا کے مقابلے میں بے حیائی۔ ایک سادگی، ایک حیا اور ایک پاکی۔ سادگی کے مقابلے میں فیشن چلاؤ کہ اس میں ہمارے بچے اسی رخ پر جا رہے ہیں، ہمارے ذمہ اپنے بچوں کو اچھا چھوڑ کر مرنا ہے۔ یہ احساس ہم میں سے ایک کے اندر پیدا ہو جائے، ورنہ غیر محسوس طریقے پر ہم اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے اور رخ پر ڈال رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا، اس کا تقاضا یہ ہے ہم بھی خود اپنی زندگی کو سنبھال لیں اور ہمارے ماتحتوں کی زندگیاں سنبھلیں۔ اور دوسرا، ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا۔ آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت کے صدقے میں ایک ایک ایمان والے کی ہم فکر کریں۔ یہ ہماری نقل و حرکت، چلنا پھرنا ایک ساتھ دونوں کام کرتا ہے۔ ایک خود نکلنے والے کو بھی سنبھالا دیتا ہے کہ اس کی زندگی سنت شریعت والی بنتی ہے اور سنبھلتا ہے وہ، اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی برکت سے علاقوں کے علاقے ان کے اندر بھی احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے پر پڑتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سنت شریعت والی بنانے پر پڑتے ہیں۔ ایک نکلنا دونوں کام کرتا ہے، اس لیے اس نکلنے کو ہم معمولی نہ سمجھیں، بار بار نکلتے رہیں۔ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے متعلق فرمایا ہے، ان کی چیزوں کے متعلق فرمایا، یہ دھوکہ دینے والی دنیا ہے۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دیں۔ میں اپنا جائزہ لوں کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا، اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو اور میں یہ سمجھوں کہ میں دھوکہ کھایا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ نے اس دنیا کے بیویوں کو اور بچوں کو کہا یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جو مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا ہو۔ ایک جگہ فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، کہ دشمن ہے کہ اکثر آدمی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن بیوی کی محبت میں پتہ نہیں اللہ کی نافرمانی والی چیزیں کرتا ہے، اولادوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانی والی چیزیں کرتا ہے، تو اس کو ایک جگہ فرمائے تمہارے دشمن ہیں، دشمن کے اندر یہ شکتی پیدا کریں کہ ہم ان سارے حالات میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسے ٹھیک کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ میرے بیوی بچے ہیں، ان کے طریقے ہمیں سمجھائے ہیں کہ وہ جس رخ پر بھی ہیں ان کو صحیح رخ پر لے جانے کے کیا طریقے ہیں، اس کو سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ طریقے سمجھائے گئے ہیں جس کے ذریعے سے قرن اول کی عورتیں ان کے ساتھ معاون بن گئی، ان کی فکروں میں ان کے بچے وہ بھی صحیح رخ کے بن گئے۔ تو وہ طور طریقے ہمیں دیے ہیں، اگر وہ طور طریقے زندگیوں میں آ گئے تو ہمارے بچے ہمارا بہترین سہارا بنیں گے، ہماری بیویاں ہماری بہترین سہارا بنے گی، ورنہ اکثر اولاد بیوی بچے آدمی کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم۔ میں نے کیا وہ طریقے سیکھے ہیں؟ بیوی کو تو لے آیا ہوں، بیوی میری بہترین معاون بنے، بیوی کو معاون بننے کا میں نے طریقہ سیکھا ہے۔ میں نے بچے تو پیدا کر دیے ہیں، میرے بچے میرے لیے عذاب ہے یا میری آخرت ہے، کیا وہ طور طریقے میں نے سیکھے؟ ہم نے نہیں سیکھے، ان پر برتے نہیں ہیں، اس لیے جیتے جی میری اولاد میرے سامنے غلط رخ پر جا چکی ہے۔ ہماری اس وقت لگانے سے ہمارا یہ احساس پیدا ہو جائے اور وہ زندگی ہم سیکھیں، وہ طریقہ کار ہم سیکھیں
اس کے لیے ہر ایک کو کہا جاتا ہے 4 مہینے کو زیادہ نہ سمجھو. اگر اتنی اچھی پاکیزہ زندگیاں اور اتنی ذمہ داری والی زندگیاں اگر ان 4 مہینوں میں آ جائیں تو خدا کی قسم یہ سستا سودا ہے. ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے بچے سال دے دیتے ہیں, 5 سال. وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ڈگری ہونے کے بعد وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وہ اس کی کلینک چلے گی نہیں پتا ہے. لیکن یہ زندگیاں جو چند مہینے گزار کر اللہ دے دیتے ہیں, چند مہینوں کو ایک ماحول کے ساتھ گزارنے پر اللہ دیتے ہیں, اس زندگیوں پر اللہ نے دنیا بھی اچھی بنانے کے وعدے فرمائے اور آخرت بھی اچھی بنانے کے وعدے فرمائے. اس لیے ان 4 مہینوں کی تشکیلوں کو تشکیل نہ سمجھیں, ہم اپنا علاج سمجھیں. یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے. اگر میں کروں گا تو میں پاؤں گا, اور نہیں کروں گا تبلیغ میں کوئی کھوٹ نہیں آئے گی. تبلیغ کو ہمارے 4 مہینوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک بزرگ سناتے تھے, حضرت یہ فرماتے تھے, کرو گے تو پاؤ گے, نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے. اس لیے اس زندگیوں کو سیکھنا, پھر آ کر اپنے مقام پر ایسا ماحول بناؤ کہ ان سب چیزوں کی حفاظت ہو جائے. اس کے لیے اپنی مسجد کے ماحول میں جڑنا, روزانہ مسجد کا ماحول بنا رہے, اس کے لیے محلوں میں پھرنا, محلے میں پاکیزگی باقی رہے, اس کے لیے وہ ماحول بنانا. تو جتنے دن اللہ کے راستے میں گزریں گے وہ جذبات بنیں گے, اور پھر مقام پر اچھا ماحول بنا ہوگا تو ہماری اس ماحول کے ذریعے سے حفاظت ہو جائے گی. ورنہ اگر پہلے نمبر پر سیکھنا نہیں ہوا تو بھی نقصان کی چیز ہے, اور اگر سیکھنا ہو گیا لیکن واپس آنے کے بعد ہمارے محلے کی فضا سازگار نہیں, ہمارے گھر کا ماحول سازگار نہیں, تو ہم گھر میں 10 ممبر ہیں, میں 1 ممبر 4 مہینے جا کر آیا, گھر کے 9 ممبر اسی بے دینی کے ساتھ ہے. ان 9 ممبروں کے بیچ میں اکیلا ٹک نہیں پاؤں گا. 1-2 مہینے کے بعد میں پھر دوبارہ اپنے غلط رخ پر چلا جاؤں گا. اگر میرا گھر دینداری والا ہے اور میرے محلے کی دینداری نہیں ہے, میرا ایک کا گھر پورے محلے کی بے دینی کے مقابلے میں ٹک نہیں پائے گی. چند دنوں کے بعد محلے میں جو خرافات ہیں وہ میرے گھر میں آ جائیں گے. اطراف کا ماحول اثر کرتا ہے, اطراف کا. ارے بھائی بیت اللہ جیسا بیت اللہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا ہدایت کا مرکز وہ بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی, وہ ہدایت کا مرکز ہے. مگر ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے اس کے اطراف کے لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی, اور اس کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوئی محنت نہیں تھی, تو اطراف کے ماحول سے بیت اللہ نہیں بچ سکا. بیت اللہ جیسا بیت اللہ بتوں سے بھر گیا. تو کیا میرا گھر بچ جائے گا؟ میرا گھر نہیں بچ پائے گا. اس کے لیے اللہ ہر سال اللہ ہمت دے 4 مہینے لگائیں تاکہ یہ جراثیم جو ماحول میں لگے ہوئے ہیں اس سے ہماری حفاظت ہو جائے, اور پھر آنے کے بعد 8 مہینے اپنے مقام پر ایسے مضبوط محنت کے ساتھ گزاریں کہ ہمارے محلے کی فضا گندی نہ ہو, ہمارے گھر کے ماحول اچھا بنائیں. گھر کے اعمال کے ذریعے سے گھر بنتا ہے, محلے کے اعمال کے ذریعے سے محلے بنتے ہیں. تو پھر جب تک جئیں گے اللہ جینا اچھا کر دے گا, اور مریں گے تو اللہ اچھا مرنا کر دے گا. اس لیے زندگی کو سیکھنے کے لیے تشکیل کی بات ہوتی ہے, تبلیغ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. تبلیغ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو تبلیغ تو جب سے یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے, اگلے نبیوں کے زمانے میں بھی تبلیغ ہوئی ہے, اور ہمارے نبی جب سے دنیا میں آئے تب سے تبلیغ تو ہو رہی تھی. بہت سارے لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں, تو کیا تبلیغ کا دروازہ بند ہو گیا؟ تبلیغ بیمار پڑ گئی؟ تبلیغ چل رہی ہے, 1400 سال تو ہمارے نبی کو ہو گئے, آج تک چل رہی ہے. لیکن جس نے اس میں لگ کر اپنے آپ کو لگا دیا وہ پا گیا, اور جس نے اپنے آپ کو بچایا پتہ نہیں کس حال میں دنیا سے چلا گیا. آج کے ماحول میں بھی بہت سارے ساتھ نہیں دیتے, تو کیا تبلیغ بند ہو گئی؟ تبلیغ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو کرے گا وہ پائے گا, جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. اس لیے ہمیں پچھتانا نہیں ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ اجتماع اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہاں آ کر یہاں کے مذاکرے سنیں, اور جو غفلت ہے ان غفلت کو دور کر کے احساس ذمہ داری پیدا کر کے یہ زندگی سیکھنے کے لیے فیصلے کریں کہ میں نے بہت دیر کر دی, بہت دن میں نے لگا دیے, بہت میں غلط رخ پر جا چکا. میرے اندر اس کا اگر احساس نہیں ہوا, میں خود بھی نہیں سنبھلوں گا, میری نسل کو کیسے سنبھالوں گا, اپنی سوچ اور فکر اپنی بیوی کو کیسے دے پاؤں گا, میرے گھر کو آگ لگ جائے گی. اس لیے آج طے کرنا ہے. ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے تیار ہو کر آیا ہے, وہ بھی اپنے ارادوں کو تازہ کریں, اور جو مجمع باقی بچہ ہے ایک آدمی بھی بیان کے ختم ہونے تک, تشکیل کے پورا ہونے تک کھڑا نہ ہو, اور آج طے کریں کہ بڑے دن گزر گئے اس کو سنتے سنتے, لیکن آج طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم بھی 4 مہینے جائیں گے اور اس مبارک زندگی کو سیکھیں گے. بھائی سب طے کرتے ہو؟ ارے بھائی سب طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتے ہیں؟
کہ اس مبارک زندگی کو سیکھیں گے، اور اس زندگی کو سیکھنے کے لیے اسی اجتماع سے 4 مہینے جائیں گے۔ ارے بھائی جاؤ گے؟ جو کرے گا وہ، ارے بھائی زور سے بولو، جو کرے گا وہ، اور جو نہیں کرے گا وہ، اللہ ہمیں پچھتانے والوں میں نہ بنائے، کہو آمین۔ اس لیے اب ارادے کرو کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم بھی جائیں گے۔ سب تیار ہو اس کے لیے؟ کون کون تیار ہیں؟ واہ 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 واہ، ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ جلدی جلدی کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے ہم جائیں گے۔